لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے گھاٹ لگا کر تمہاری طرف ہر نیک راستے میں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ضرور آؤں گا ان کی طرف، حملہ کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے کی طرف، ومن خلفہم، اور پیچھے کی طرف سے، وعن ایمانہم، اور سیدھی جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کے الٹے جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اکثر کو آپ شکر کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، اخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، مذموما، ذلیل ہو کر، مدحورا، اور لعین ہو کر، دھتکارے ہوئے ہو کر، لمن تبعک منہم، ان انسانوں میں سے جس نے بھی تمہاری اتباع کی، تمہارے پیچھے چلا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور بھروں گا جہنم کو تم سب میں سے، سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو سورہ اعراف کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کے درمیان میں جو اعراف کا مقام ہے، جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، جن کے اعمال کے وزن برابر سرابر ہوں گے، یعنی 50% نیک اعمال، 50% بد اعمال، تو نیک اعمال والے جنت میں چلے جائیں گے، بد اعمال والے جہنم میں، اور بیچ والے اعراف کی دیوار پر بیٹھیں گے، پھر اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پچھلے جمعے کو آیات آئی تھی میزان کے حوالے سے کہ جو وزن ہوگا اعمال کا وہ کس طریقے سے ہوگا، چاہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا وزن ہو اعمال کے اعتبار سے، اور اعمال کو شکل اور حجم اور جسم دے کر ان کا وزن کیا جائے، اور یا اعمال کا وزن پیمانے کے اعتبار سے ہو، جیسا کہ ہوا کا وزن کا الگ پیمانہ ہے، سونے کے وزن کا الگ پیمانہ ہے، لوہے کے وزن کا، چاول کے وزن کا، تو اس طرح انسان کے اعمال کے وزن کا الگ پیمانہ ہو۔ بہرحال جو بھی ہو، حاصل یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ یہاں پر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور ان کی اولاد کی پیدائش کا، ان کو شکل و صورت دینے کے حوالے سے، اور پھر اللہ کا جو حکم ہوا آسمانوں میں آدم علیہ السلام کو عزت اور مرتبہ اور اپنی خلافت دینے کے حوالے سے، تو فرشتوں نے اقرار کیا اور ابلیس نے انکار کیا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک سے اکثر جو اعضاء ہیں، جو مختلف اعضاء اللہ نے جمع کیے تھے، اس میں مٹی غائب ہے، ورنہ اس میں پانی کا بھی دخل ہے، اس میں ہوا کا بھی دخل ہے، اور انسان کے اندر آگ کا بھی دخل ہے کہ آگ سے مٹی کو جو ہے وہ کھنکھناتی ہوئی بنایا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پورے جو تخلیق اول ہے آدم علیہ السلام کی، وہ تو مٹی سے فرمائی، اور پھر جو باقی انسانوں کی تخلیق ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک فطری طریقہ کار وضع فرما دیا، لیکن بہرحال خلق اول کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ثم صورناکم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں بہترین صورت دی۔ ایک دوسرے کا اللہ نے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ رب العزت نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ کھنکھناتی ہوئی مٹی کیا ہے؟ تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آج کل تو پھر الحمدللہ زمانہ لوٹ آیا ہے اپنے اصل کی طرف، پہلے آدمی محنت کرتے تھے اور محنت کی وجہ سے لمبی عمریں ہوتی تھی، بیماریاں کم ہوتی تھی، اور محنت مشقت کی وجہ سے ان کا جو امیون سسٹم تھا وہ مضبوط ہوتا تھا، تو یہ چھوٹی موٹی بیماریاں اس پر اثر نہیں کرتی تھیں، آٹومیٹکلی ہلکا پھلکا نزلہ، ہلکا زکام، ہلکا بخار، یہ اس کا امیون سسٹم جو دفاعی نظام ہے انسان کا،
وہ اس سے ہمیشہ فائٹ کرتا رہتا تھا، اور بڑی بیماریاں آ جاتی تو ٹھیک ہے، عمریں بھی لمبی ہوتی تھی۔ پھر کرتے کرتے مشینی دور آیا، مشینی دور میں انسان آرام پسند ہو گیا۔ اب یہ ابھی بھی نوجوان جو ہے وہ 500 میٹر بھی جاتے ہیں تو بائک پر کک ماری اور نکل پڑے، روٹیاں بھی لانی ہے تو بائک پر بھی، تیل بھی لانا ہے تو بائک پر۔ تو امیون سسٹم انسان کا کمزور ہوتا گیا، اب موسم چینج ہوتا ہے تو نزلہ زکام فلو شروع ہو جاتا ہے، ورنہ عام طور پر انسان کا جو دفاعی نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہلکے پھلکے چیزیں اس کو لٹا نہ سکیں، لیکن دفاعی نظام کمزور ہو گیا ہے۔ کچھ تو ہماری آرام طلبی نے اور کچھ اینٹی بایوٹکس نے اس کی جو رہی صحیح کسر پوری کر دی، وہ انسان کے دفاعی نظام کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے یورپ اور امریکہ اور مغرب میں بہت مشکل سے اینٹی بایوٹک ملتی ہے۔ یہاں تو آپ دکان کے پاس چلے جائیں، میڈیسن والے کے پاس، مجھے موکسل چاہیے، مجھے فرسٹ جنریشن چاہیے، سیکنڈ جنریشن اینٹی بایوٹک، تھرڈ جنریشن، وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہاں تو یہ جرم ہے، اینٹی بایوٹک بغیر ڈاکٹر کے جو پرسکرپشن ہے اس کے بغیر دینا جرم ہے وہاں پہ۔ تو آپ دیکھیں ہالینڈ میں میرے خیال میں جو ایوریج عمر ہے وہ 85 سال ہے، جاپان میں 92 93 سال ایک ایوریج عمر ہے۔ بہت سے باتیں انسان کو وہاں پر نظر آتے ہیں اور چست باتیں ہوتے ہیں، اور صبح واک کر رہے ہوتے ہیں، جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں 65 سال تھی، پھر 63 سال ہو گئی، 60 سال، ابھی 50 اور 55 سال کے بیچ میں ایوریج عمر ہے۔ آدمی 50 سال کا پہنچتا ہے، اچانک خبر آتی ہے، ہیلو، اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کل تو میرے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا ہے، یہ اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، گردے فیل ہو گئے، یہ ہو گیا۔ تو ایوریج عمریں ہماری کم ہو گئی، اور اب وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ پھر انسان آتا ہے اپنے اصل کی طرف آ رہا ہے، اور پھر فطری لائف کی طرف آ رہا ہے۔ تو اب ڈاکٹر پہلے تو ماشاءاللہ مرسڈیز میں پھرنے والا بھی صبح دوڑ رہا ہوتا ہے، پہلے غریب لوگ سائیکل پہ اپنے کام کرنے کے لیے جاتے تھے، اب سائیکلنگ کرتے ہیں۔ آپ جائیں ڈیفنس کی طرف، اور سنڈے اور سیٹرڈے کو آپ کو یہ پورے بڑے بڑے سیٹ سائیکل چلاتے ہوئے ملیں گے، اور 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر، کیوں؟ ہیلتھ کے لیے۔ تو جب ہم فطرت سے علیحدہ ہو گئے، فطرت نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، اب دوبارہ فطرت کی طرف آ رہے ہیں۔ میں گیا تقریباً 2 مہینے پہلے امریکہ، وہاں دیکھا تو یہ مسواک، جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو غریبوں کی چیز ہے، ہمیں تو ٹوتھ برش چاہیے، ٹوتھ پیسٹ چاہیے، اور وہ بھی پتہ نہیں بڑی بڑی اس کا، یہ وہاں پہ مل رہا تھا $5 کا ایک مسواک، اور لکھا ہوا تھا آرگینک ٹوتھ برش۔ تو اب مٹی کے برتنوں کی طرف بھی انسان آتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ آرگینک ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے دفتر میں مٹی کے برتن پڑے ہوتے ہیں، مٹی کے کوزر بھی آپ کو بہت ملیں گے، مٹی کے گلاس، مٹی کا جگ۔ انسان واپس آ رہا ہے، اور بفلو امریکہ میں پورا بڑا سٹور کھلا ہے جس کو کلے سٹور کہتے ہیں، یعنی مٹی کے برتنوں کا سٹور، وہاں ہر چیز مل رہی ہے، یہاں سے تو دوبارہ آ رہا ہے۔ تو اگر آپ جائیں اور مٹی کے برتن کو خریدیں اور اس کو تھوڑا سا ٹھوک لگائے تو وہ کھن کھن کی آواز آتی ہے، اس سے وہ کھنکھناہٹ جو ہوتی ہے، وہ ایک خاص پروسیس پہ مٹی کو سکھایا جاتا ہے، سکھانے کے بعد اس میں کھن کھن کی آواز آتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس میں کوئی چیز ڈالیں تو اس سے نکلتی نہیں ہے، ایک خاص لیول پر جا کر جاتا ہے۔ تو یہ مٹی کھن کھن کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم کی جو صورت ہے وہ بنائی، اور اس کو رکھا آسمانوں کے ڈسپلے کے لیے، 1000 سال تک یہ ایسی پڑی رہی نیلی، پھر اس پر شعاعیں آئیں، اور 1000 سال کے بعد یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی، کھن کھن کرنے لگی، پھر 1000 سال تک اس کو رکھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ تو یہ تخلیق اول ہے۔